سورہ حجرات چل رہی ہے. اس میں پہلی 5 آیتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، منصب، ان کا احترام، ان کی عظمت اور ان کے مرتبے پر گفتگو تھی، اور صحابہ کرام کو، امت کو ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اکرام اور اعزاز کس طرح کریں، اس کی تفصیلات تھی. اس کے بعد پھر بیچ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر کوئی غیر معتبر آدمی کوئی ایسی خبر لائے جس کے جواب میں کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہو، بڑا کام ہو سکتا ہو، نقصان دہ بات ہو سکتی ہے معاشرے کے لیے، تو اس خبر کی تحقیق کیے بغیر کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے، نہ فرد کو، نہ معاشرے کو، نہ. اس کے بعد پھر بیچ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ رسول کا مقام یہ ہے کہ امت ان کے پیچھے پیچھے چلے. یہ نہیں کہ اپنی رائے سے ان کو متاثر کر کے اپنی رائے منوائی جائے اور رسول کو تابع بنایا جائے کہ ہماری رائے پر چلے. اگر ایسا کیا تو دنیاوی اعتبار سے بھی تباہ ہوگی اور دینی اعتبار سے بھی تباہ ہوگی. اس لیے بہتر یہی ہے کہ رسول جب تمہارے درمیان ہیں تو جو وہ کہیں وہ مانو، جو رائے دیں اس پر اتفاق کر لو. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مومن سماج کا، مومن معاشرے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کیا انداز ہونا چاہیے. فرض کیجیے 2 مسلمان لڑ پڑے، 2 مسلمان کا گروہ لڑ پڑے، تو مسلمانوں کو تماشا نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ فوراً دخل دے کر اس لڑائی کو، اس آفت کو ختم کرنا چاہیے. اور اگر کوئی ایک گروہ زیادتی پر اتر آئے اور شریعت کی یا دین کی یا صلح کی بات نہ مانے، حدود سے تجاوز کرے، تو پھر طاقت کا استعمال کر کے اس کو مائل کرنا چاہیے شریعت کی پابندی کی. اور جب وہ شریعت کا پابند ہو جائے تو پھر صحیح اصولوں پر، صحیح شرائط پر درمیان میں صلح کر دی جائے. اس لیے کہ یہ صرف امت مسلمہ کی خاص پہچان ہے کہ عالمی سطح پر، پوری دنیا میں اس کی ایک برادری، اسلامی برادری، اس کا ذکر کیا قرآن نے. تمام مسلمان بھائی بھائی، اور یہ ایک جسم ہے. جس طرح ایک جسم ہو، اس کی انگلی میں پھانس لگ جائے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرے گا. اس طرح دنیا میں پورے عرض پر کسی جگہ بھی کسی مسلمان کو کوئی دکھ پہنچے تو تمام مسلمانوں کو اس کا دکھ محسوس کرنا چاہیے، اس درد کو محسوس کرنا چاہیے. حد یہ ہے کہ جو عبادت اللہ کی ہے، یہ حدیث کی بات کر رہا ہوں، جو عبادت اللہ کی ہے وہ عبادت بھی آپ کی قبول نہیں ہو سکتی جب تک آپ دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے نماز و دعا نہ کریں. غیر معمولی بات ہے. اللہ اپنی عبادت بھی اس وقت قبول کرے گا جب آپ تمام دنیا کے لیے مسلمانوں کے لیے دعا کریں. پڑھیے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. امریکہ میں بیٹھے ہوئے آپ عراق اور افغانستان اور کشمیر اور الجیریا اور سعودی عرب، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. وہ وہاں آپ کے لیے کر رہے ہیں. اس طرح ہماری ایک برادری ہے، ایک دوسرے سے منسلک ہیں، ایک دوسرے سے متعلق ہیں. یہاں کا وہاں کے لیے دعا کرتا ہے، وہاں کا یہاں کے لیے دعا کرتا ہے. اس دعا کے بغیر نماز نہیں ہوگی.
کتنی غیر معمولی بات. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک امتی سے بڑی محبت کرتے تھے. مثلا حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ دعا پڑھتے تھے. اور دعا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اور اے محمد اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں, نہار ہو جائیں. جب یہ آیت پڑھتے تھے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے تھے جواب میں, اس آیت کے بعد وہ کہتے تھے اذن اے اللہ اگر ایسے ہی ہے تیرا وعدہ کہ تو مجھے راضی کر کے چھوڑے گا تو اذن تو پھر تو یہ ہے کہ جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا میں راضی ہوں. اندازہ کیجیے ایک ایک امتی سے کیا تعلق ہے, کیا رشتہ ہے. اس لیے جو مسلمان سے محبت نہ کر سکے وہ رسول سے محبت کا دعویٰ نہ کرے. جو مومن سے سینہ نہ ملا سکے, دل صاف نہ ہو, وہ ہمدردی نہ کر سکے, درد میں شریک نہ ہو سکے, وہ کیسے دعویٰ کرتا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دیوار ہے, جیسے ایک عمارت ہے, ایک اینٹ دوسری اینٹ سے پیوستہ ہے نا. اور جو سوسائٹی میں کمزور تر ہیں مسلمان, اپنے اخلاق کے اعتبار سے, مال کے اعتبار سے, صحت کے اعتبار سے نیچے ہیں. ہر دیوار کی نیچی اینٹ پر زیادہ بوجھ ہوتا ہے, وہ تمام اینٹوں کا بوجھ برداشت کرتی ہے, اس کے اجر و ثواب کا کوئی ٹھکانہ نہیں. سوچیے مرتبے میں تو نیچا ہے لیکن وہ تمام اینٹوں کا, نیچے کی اینٹ تمام اینٹوں کی کا بوجھ برداشت کر لیتا ہے. اور اسی دیوار کی طرح ہم لوگ ہیں. اس لیے کسی بھی شخص کو حقیر, ذلیل, کمتر نہیں سمجھنا چاہیے, اس کبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو تو آیت سمجھ لیجیے, سنیے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. اے مسلمانوں, کوئی قوم, کوئی مردوں کا گروہ دوسرے مردوں کے گروہ کو کمزور نہ سمجھے, ان کا مذاق نہ اڑائے. لا یسخر, مذاق نہ اڑائے. مذاق کا آدمی کیوں اڑاتا ہے؟ خود کو سمجھتا ہے کہ میں مذاق سے بالا تر ہوں, اونچا ہوں, اور یہ نیچا ہے, حقیر ہے. اس کبر کی وجہ سے وہ دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے. مذاق اڑانے کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں. کوئی ایسا جملہ کس دے جس سے مذاق اڑ جائے, لوگ ہنس پڑے, یا کوئی عیب ہے اس کی جسم میں, اس عیب کا بیان کر دیا, یا اشاروں کے نایوں میں کہہ دیا صاحب دیکھیے ذرا کیا کپڑے پہن کے ماشاء اللہ. کوئی ایسا جملہ جس سے اس کی تحقیر ہو, تذلیل ہو, یہ وہی شخص کرے گا جو اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے. بات تو یہ کافی تھی مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی, لیکن عورتوں کا الگ سے بیان کیا. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ. اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو سکتا ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی ہے, معذور ہے, نہ اس کی زندگی اس کے لیے مفید ہے اور نہ ہمارے لیے مفید ہے, تو کیا فائدہ اس کی زندگی کا؟ آپ اجازت دیں. وہ بیچاری اپنی زندگی کے لیے خود بھی پریشان ہے, ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں اس کا. تو آپ نے فرمایا تجھے کیا معلوم کہ اسی کی دوپہر میں اللہ تجھے روزی دے رہا ہو.
اس لیے اللہ سے معذور کے بجائے صحت مند بھی تو بنا سکتا تھا، تجھے جو دے رہا اس سے زیادہ اسے دے سکتا تھا، لیکن کوئی حکمت ہے اس کی کہ اس نے اس طرح کے بندے بھی پیدا کیے ہیں، اس لیے کسی کی تحقیر، کسی کی تذلیل کی کوئی گنجائش کسی کو نہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے، ہر انسان کو، وہ کچھ بھی سوچے، کبھی حقیر سمجھتا اپنے آپ کو یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، لیکن بہت کچھ دیا ہے۔ دمشق کی جامع مسجد کے راستے میں ایک فقیر پڑا ہوا تھا، بھیک مانگ رہا تھا۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہماری تاریخ کے آدمی ہیں، وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے اس فقیر کو دیکھا پڑا ہوا، معذور ہے، بیچارہ پڑا ہوا بھیک مانگ رہا ہے، تو کھڑے ہو گئے تو کان لگائے تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ پروردگار دیکھو کیسے کیسے صحت مند لوگ جا رہے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کوئی معذوری ان کو نہیں ہے، ان کو تم نے کھانے کو بھی دیا، پینے کو بھی دیا، دولت بھی دی ہے، مجھے کو بس تم نے اس لائق بنایا ہے کہ یہاں پڑا ہوا بھیک مانگ رہا ہوں، ساری شامت میری آئی تھی، یہ کوس رہا ہے، اپنے دل میں یہ باتیں کر رہا ہے۔ مولانا جامی وہاں رک گئے اور اس فقیر سے کہا کہ بھائی میں تمہیں 1,00,000 درہم دینا چاہتا ہوں۔ فقیر نے کہا بابا جاؤ اپنا راستہ لو، 2 درہم تو کوئی دے نہیں رہا ہے، آپ 1,00,000 درہم دیں گے؟ کیوں؟ ایک تو ویسے ہی میں معذور پڑا ہوا ہوں، تم مذاق اڑا رہے ہو میرا۔ مولانا جامی نے کہا نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں، سنجیدہ ہوں، میں تمہیں 1,00,000 دے سکتا ہوں، مگر ایک شرط ہے۔ فقیر نے اٹھ بیٹھا کہ بھائی 1,00,000 مل رہا ہے، ایک شرط کیا ہے؟ 10 شرطیں مان لو گے بھائی، آپ دے تو 1,00,000۔ مولانا جامی نے کہا شرط یہ ہے کہ میں تیری ایک آنکھ نکال دوں گا، مجھے ضرورت ہے ایک آنکھ۔ فقیر کو غصہ آیا اور اس نے کہا 10,00,000 دے گا تب بھی آنکھ نہیں دوں گا، مجھے کیا سمجھا؟ تو مولانا جامی نے کہا بھائی 10 لاکھ کی ایک آنکھ ہے تیرے پاس، اور پھر خدا کی ناشکری کر رہا، 10 لاکھ میں بھی نہیں دے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان اگر سوچے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے، اتنا دیا ہے، اتنا نوازا ہے کہ وہ اس میں حساب نہیں کرا سکتا۔ اس لیے کسی وقت بھی کسی بات پر بھی اللہ کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے، ہزاروں سے بہتر بنا ہے، یوں سوچنا چاہیے۔ اور اگر فرض کیجیے کوئی تکلیف مصیبت آئی بھی ہے تو اس لیے آئی کہ ہماری بھلائی کے لیے آئی، اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی خیر ہے، ہر چیز میں خیر ہوتی ہے نا، ہر چیز میں خیر۔ آپ اگر کبھی بیمار پڑے اس میں بھی خیر ہے، اس لیے کچھ سے گناہ جڑتے ہیں، کوئی اور مصیبت آئی اس میں بھی خیر ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مرتبے میں اضافہ کرتا، کوئی آزمائش آئی اس میں بھی مرتبے میں اضافہ ہوتا۔ ایک بادشاہ سلامت تھے، ان کا ایک وزیر تھا، ان کی عادت تھی وزیر کی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اس میں بھی خیر ہو، اس میں بھی خیر ہو، جو بات سامنے ہوتی تھی وہ کہتے اس میں بھی خیر ہو۔ ایک دن اتفاق سے بادشاہ سلامت آئے دربار میں، انگلی پر پٹی بنی ہوئی تھی، پوچھا وزیر نے حضور کیا ہو گیا؟ کہا پورا انگوٹھا ٹوٹ گیا، پورا انگوٹھا کٹ گیا، ختم ہو گیا، بغیر انگوٹھے کے رہ گیا۔ تو وزیر نے کہا اس میں کیسا رہو؟ بادشاہ سلامت کو بہت غصہ آیا کہ بھائی میرا پورا انگوٹھا چلا گیا، یہ راستے میں خیر ہو، اس کو جیل بھیج دیا۔ سچا واقعہ ہے، تاریخ کا ہے۔ وہ جیل میں رہنے لگے، 3-4 سال گزر گئے۔ ادھر بادشاہ سلامت شکار میں گئے، شکار کھیلتے کھیلتے ہرن کے پیچھے دوڑے، بہت آگے نکل گیا، وہاں جنگلیوں نے پکڑ لیا بادشاہ سلامت کو، بند کر کے گرفتار کر کے اور کمرے میں بند کر دیا۔ رات میں یہ میٹنگ ہوئی کہ کل ہمیں ایک بت پر ایک آدمی کو ذبح کرنا ہے، بھیٹ چڑھانا ہے، اس سے بہتر آدمی کون ملے؟ خوبصورت سا نوجوان ہے، صحت مند بھی ہے، اسی کو ذبح کر دیتے، طے ہو گیا۔
کہ صبح کو بادشاہ سلامت ذبح کیا جائے، بھیڑ چلایا جائے گا۔ چنانچہ ان کا ہندو مہنت جب آیا، پروہت پنڈت آیا اور اس کو لے جانے لگا قربان کرنے کے لیے، تو بدھ کے قریب لے جا کر اس کے کپڑے جب اتارنا شروع کیے تو دیکھا انگوٹھا کٹا ہوا ہے، تو اعلان کیا اس نے پنڈت نے، اس کی تو قربانی جائے گا، اس کا تو انگوٹھا ٹوٹا ہوا۔ لوگوں نے مار کے نکال دیا کہ ایک سلائی بنی ہے کہ تیری قربانی ہو سکے جا۔ میں گھر آ گئے، 2-3 دن تو بے ہوش رہے، پھر اس کے بعد دربار میں آنے لگے۔ اب انہیں یاد آیا کہ ہم نے وزیر کو بند کر رکھا تھا اور کتنا غلط کام کیا ہم نے، اگر یہ انگوٹھا میرا ہوتا تو میں تو قربان ہو گیا، ذبح ہو گیا۔ بلایا اس وزیر کو، بڑی عزت سے بٹھایا، بہت معافی مانگی اس سے، بہت معافی مانگی کہ میری تو جان بچ گئی، تو نے بالکل صحیح کہا تھا کیسی مطلب، اور تو 3 سال تک 4 سال تک تم جیل میں رہے، تکلیفیں اٹھائی، بڑی معذرت کی، بڑی معافی مانگی۔ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت زیادہ معافی مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس میں بھی خیر تھی کہ میں جیل میں تھا، اگر جیل میں نہ ہوتا تو آپ کے ساتھ شکار نہ ہوتا، آپ تو بچ جاتے میری قربانی ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، اس پر نگاہ رکھیے، جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، جس کو جو مرتبہ دیا ہے وہ ٹھیک دیا ہے، جس کو جس مقام پر بٹھایا ہے ٹھیک بٹھایا ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی کی تسلیم کریں، کسی کی تحقیر کریں، کسی کا مذاق اڑائیں، عورتوں کو مذاق نہ اڑائیں۔ کبھی مال کی وجہ سے مذاق اڑایا جاتا ہے غریب آدمی کا، کبھی جسمانی کمزوری کی وجہ سے اڑایا جاتا ہے، کبھی کوئی اور عادت ایسی ہوتی اڑایا جاتا ہے، کسی طرح بھی نہیں اڑانا چاہیے۔ اور مفسرین نے لکھا، میں نہیں کہتا ہوں، مفسرین نے لکھا ہے کہ عورتوں میں یہ عیب زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے الگ سے ذکر کیا ان کا، ورنہ کی ضرورت نہیں تھی، مردوں کے درمیان کے ساتھ ہی ذکر تھا، کافی تھا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو تانا نہ دو، اپنے آپ کے عیب نہ نکالو، اپنے آپ کے عیب نہ نکالو۔ ایک مسلمان دوسرے کو کہے گا تو اپنی برادری تو ہے نا، اپنے آپ کو کہہ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب آپ اسے کہیں گے تو وہ آپ کو کہیں گے، تو گویا آپ نے اپنے آپ کو کہلوایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کوئی اپنے باپ کو گالی ہرگز نہ دے، کوئی اپنی ماں کو ہرگز گالی نہ دے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کون بدنصیب ایسا ہوگا جو ماں کو گالی دے گا؟ کہا تم کسی کی ماں کو گالی دو گے تو وہ جواب میں تمہاری ماں کو گالی دے گا نا، تم کسی کی ماں کو گالی دینا جو ہے وہ گیا اپنی ماں کو گالی دینا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے القاب سے کسی کو یاد نہیں۔ اگر کوئی فرض کیجیے لنگڑا ہے تو لنگڑا کہہ کے نہ بلاؤ، اندھا ہے تو اندھا کہہ کے نہ بلاؤ، کانا ہے تو کانا کہہ کے نہ بلاؤ، گنجا ہے تو گنجا کہہ کے نہ بلاؤ، یا اور کوئی عیب ہے، کوئی اور لقب ہے کسی طرح کا۔ ہاں البتہ اس میں یہ اجازت ہے کہ کسی کی پہچان ہی کوئی بن گئی ہو اور وہ عام مشہور ہو گیا ہو، جیسے کلو بھائی مشہور ہو گئے، کالے رنگ کی وجہ سے کلو بھائی مشہور ہو جاتے، تو اب وہ بڑا نہیں مانتا، اس لیے کہ وہ ایک نام مشہور ہو گیا ہے عام انداز کا۔ البتہ جس نام سے دوسرے چڑھے یا ناگوار ان کو گزرے، یا تحقیر ہو یا تذلیل ہو، اس نام سے کسی کو یاد نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایسا لقب بھی کسی کو نہیں دینا چاہیے جس لقب سے کوئی بے عزتی ہوتی ہو، تحقیر ہوتی ہو، تذلیل ہوتی ہو، وہ لقب بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم القاب دینے میں بہت کشادہ دل تھے اور بڑی محبت کے لقب دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ گفتگو ہو گئی تیز، حضرت علی ناراض ہو گئے اور گئے، اور خانہ کعبے کے نیچے زمین تو کچی تھی نا، پکی وکی جو آپ نظر آ رہی ہے، یہ پکی نہیں تھی اس زمانے میں، کچی زمین تھی، اس کچی زمین پر خانہ کعبے کی دیوار کے نیچے لیٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے گئے، پوچھا علی کہاں ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ وہ ناراض ہو گئے، میں نے کچھ سخت بات کہہ دی، وہ ناراض ہو گئے، اس
چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش میں نکلے, دیکھا تو وہ خانہ کعبے کی دیوار کے نیچے مٹی میں لیٹے ہوئے. تو آپ نے کہا, وہاں پہنچ کے ہلایا اسے, ہاتھ ہلایا ان کو اور کہا یا ابا تراب, اے مٹی والے, ابو تراب مٹی کے باپ, مٹی والے, یا ابا تراب اٹھو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے یہ لقب جب دیا, مجھے اس لقب سے جب کوئی پکارتا ہے تو میرا روح آنگا خوش ہو, اتنا لقب پسند آیا. یہ تو ممکن ہے کہ ہم کسی کے اچھے لقب رکھیں, اچھے ناموں سے یاد کریں, یہ تو جائز ہے, لیکن یہ کوئی ایسا لقب دے جس سے تذلیل ہو, تحقیر ہو, تو یہ جائز ہے. یہ تین باتیں ہیں. ابھی آپ نے سورہ محمد میں آیت سنی تھی نا, میں نے بتائی تھی, رحماء بینہم, مومنین کی سوسائٹی میں ہے کہ ایک دوسرے پر بڑے رحم دل ہوتے ہیں, ایک دوسرے کا بڑا خیال رکھتے ہیں, بڑی محبت ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے. یہ بیان کیا گیا. یہ تین باتیں وہ ہیں جو ایک دوسرے کو بغض دلانے والی, نفرت پیدا کرنے والی, دوری پیدا کرنے والی, دشمنی پیدا کرنے والی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تین باتوں سے بچایا. ان تین باتوں کی قسمیں جب نکلیں گی تو بہت سی قسمیں نکلیں گی, ان تمام قسموں سے بھی بچنا چاہیے. وہ تمام چیزیں جو مسلمان اور مسلمان کے درمیان دوری اور بیزاری پیدا کریں, وہ تمام باتیں ناجائز ہیں. یہاں تین باتیں مثال کے طور پر اور بنیادی طور پر بیان کی گئی ہیں, سماج کو بانٹنے والی باتیں. تین باتیں اور ہیں جو ذاتی اصلاح کی, شخصی اصلاح ہے. تین باتیں وہ ہیں. تین باتیں سمجھیے, ان کی تفصیل کل بیان کریں گے انشاءاللہ. ان تینوں باتیں سن لیں آپ. گمان بہت زیادہ نہ کرو کسی, پہلی بات شخصی اصلاح کی بات. تجسس میں نہ پڑو, قریب میں نہ پڑو, کسی کے گھر میں نہ جھانکو, کسی کے بارے میں کوئی بات ذرا سے سن لی تو تلاش میں پڑ گئے کہ واقعی کوئی ہے کہ نہیں ہے. گھریلو معاملات میں کتوں میں نہ پڑو. ہوتا یہ ہے نا کہ گھر پڑوسی کے گھر میں اگر کچھ سامان اچھا آ گیا ہے تو فکر ہو رہی ہے کہ صاحب یہ سامان اتنا اچھا کیسے آ گیا, یہ بیچارہ اتنا کہاں سے کمانے لگا. یہ سب تو ولا یغتب بعضکم بعضا, اور ایک دوسرے کی غیبت کرنا. ان تینوں کی تشریح انشاءاللہ کریں.